ایک تو زبردستی کرتے ہیں آپ مولانا صاحب کے ساتھ، اور اس کے بعد آج اچھا ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ بیچ چوراہے ہنڈیاں پھوڑ دیے مولانا صاحب نے، آپ کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی، آپ کی تمام تر اعمال کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں مولانا صاحب نے آج ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، اچھی بات ہوتی جب اس وقت دیتے، آج کیوں دیتے جب وہ الیکشن میں کہہ رہے ہوتے تھے، میں تو اس کے علاقے کا ہوں نا، آپ تو الیکشن لڑے ہیں ان کے خلاف، کہتے ہماری تو بات ہو چکی ہے، ہم تو سی ایم ہے، میں پریزیڈنٹ ہوں، میرا بھائی سی ایم ہے، اور وہاں پر جس طریقے سے ان کے لیے کام ہو رہا تھا وہ تو یہ بات کہہ رہے تھے وہ سب کو ہلکے میں، بالکل بالکل کہ میں ایوان صدر میں جانے والا ہوں، میں سمجھا میرا بھائی سی ایم ہے، ہماری بات ہو چکی ہے، اور ہم بس آپ نے بس ووٹ دینے دے، اس تو کمپین ہی نہیں اڈی خان سیکورٹی تھریٹس بھی تھی نا، ہم بھی تو انسان ہیں، ٹھیک ہے، دائر سے ڈائریکٹ لیٹر ہیڈز آئے ہوئے تھے، اچھی بات ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ لیکن مولانا صاحب یہ بتائیں کہ اس عدم اعتماد کے بعد سب سے زیادہ بینیفیشری کون تھا؟ ہاؤسنگ منسٹری کس کے پاس تھی؟ کمیونیکیشن کس کے پاس تھی؟ مذہبی امور بھی تھے، سیفران کس کے پاس تھی؟ گورنر کس کے پاس تھی؟ کے پی کے وزراء کس کے پاس تھے؟ یہ سب چیز وسائل ان کے پاس تھے، وہ لاکھ انہوں نے آپ کو سمجھایا سر، آپ نے، اور پھر ان وزارتوں کے بعد جو انہوں نے اس میں کام کیا، جس طریقے سے انہوں نے کام کیا، اس کا رزلٹ ان کو مل گیا۔ اچھا، یعنی کام نہیں کیا، بہت کام کیا تھا جس کا رزلٹ مل گیا ان کو۔ نہیں، مگر آن اے سیریس نوٹ سر، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے کام کروایا بھی گیا، اور وہ تو آپ کو لاسٹ منٹ تک کہہ رہے تھے کہ نہ تحریک انصاف کی حکومت کو چلتا کرو، تو پی ڈی ایم کے صدر تھے، نہ کرتے نا، ہم تو پی ڈی ایم کے حصہ نہیں تھے نا، پی ڈی ایم کے حصہ تو یہ تھے نا، سربراہ یہ تھے، تو کہہ دے پی ڈی ایم کے سربراہ کہ مت کرو، ہم تو پی ڈی ایم کے حصہ نہیں تھے، ہم تو اتحادی تھے ان کے ساتھ، ایم کیو ایم کے ساتھ۔ تو سرن غلط بیانی ہے یہ؟ بالکل میں سمجھتا ہوں غلط بیانی ہے سر۔ کل انہوں نے ہمارے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ زرداری صاحب والی سیاست نہیں کر سکتے جو وہ غلامی والی سیاست کرتے ہیں۔ نہیں، زرداری صاحب کی سیاست وہ بالکل ہی نہیں کر سکتے، زرداری صاحب جو ہے وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، وہ ریکنسلیشن کرتے ہیں، وہ سب کچھ جو ہے ان کی تک مولانا صاحب بالکل نہیں پہنچ سکتے۔ غلامی والی سیاست نہیں، یہ تو اب آج ان کو غلامی یاد آ گئی ہے نا، جب ان کو عوام نے ریجیکٹ کر دی ہے، آج ان کو غلامی بھی یاد آ گئی ہے، آج ان کو بیڑے بھی نظر آ گئی ہیں، آج ان کو سب کچھ نظر آ جائے، آج تبدیلی بھی آگے پاکستان میں، پی ٹی آئی اور جو ہے وہ مولانا صاحب اکٹھے ہی بیٹھ رہے ہیں۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا، عمر ایوب صاحب نے ابھی ہمیں بتایا، صرف اور صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ خان صاحب نے ان کو گو ہیڈ دی ہے کہ یہ احتجاج اور ریگنگ کے خلاف بات کیجیے۔ چلو اکٹھے ہی ہوں گے نا، ایک ہی ٹرک پہ ہوں گے۔ آپ سے پھر بھی وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے تحریک انصاف، ان سے کون بات؟ آپ کے 54 نشستیں، آپ کے 54 ووٹ جو کہ ابھی میک اور بریک ہے کسی بھی جماعت کے لیے سر، وہ کہتے ہیں وہ بس ضمیر نہیں راضی ہوتا۔ دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی، کبھی ان کے ایک مروت صاحب کھڑے ہوئے تھے کہ مجھے راز زرداری صاحب فون کر رہے تھے، کبھی اسد کیسر کہہ رہے ہیں مجھے بلاول صاحب فون کر رہے تھے، انہی کو فون ہم کریں، کیوں کریں فون بھائی؟ ہم نے تو ان کو کوئی فون نہیں کیا، کبھی کہتے ہیں مجھ سے زرداری صاحب فون پہ بات کر، بھائی آپ سے کون بات کرے گا؟ ہمارے ایک کمیٹی بنائی ہے، کمیٹی کے ساتھ جس نے بات کرنی کرے۔ آج ان کی جب اسٹیٹمنٹ رہی تھی اس کے جواب میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہماری ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے کوآرڈینیشن 7 روپے، جس نے بات کرنی اس کے ساتھ کریں، ہم سے اگر نہیں کرنی نہ کریں، ہم نے کون سے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے کرنی ہے؟ لہٰذا اگر وہ پولیٹیکل لوگ دیے، یہ تو ہم سے بات نہیں کر رہے نا۔ آپ لوگوں کی ویسے انٹرنلی جو بحث ہوئی اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی، اگر آپشن ملتی، کیونکہ اتنا سٹگما ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور ایک پوری کیمپین لانچ کی بلاول نے کہ پرانی تنخواہ پہ بھی نہیں جائیں گے، اور غلطی ہو گئی، اور مہنگائی لیگ، اور ڈار صاحب کے خلاف، شہباز شریف صاحب کے خلاف، ایک نیچرل انکلینیشن آپ لوگوں کی ہوتی پی ٹی آئی کی طرف اگر وہ آپ سے رابطہ کرتے اور خواہاں ہوتے؟ دیکھیے تو پتہ ایف اینڈ بٹ سے بات ہے، جب ہماری سی سی کی جو میٹنگ تھی اس میں میجورٹی ہمارے جو دوست تھے پارٹی کے، وہ اس فیور میں نہیں تھے کہ ہم پی ایم ایل این کے ساتھ جائیں، کیونکہ 16 مہینے کا تجربہ کوئی اچھا نہیں رہا، آپ لوگوں نے بڑی تنقید کی، سب کچھ ہوا، تو ہمارے پاس اور حل ہی نہیں تھا، کیونکہ پی ٹی آئی تو کہتے ہیں کسی سے بات ہی نہیں کرتے، آج پھر یوٹرن مار کے سب سے بات میں کہہ رہی ہوں آئیڈیلی اسپیکنگ اگر بات کرتے اور خواہاں ہوتے کہ مل بیٹھ کے حکومت بنا لیں، اور ایک آپ نے پاپولر وے دیکھی ہے اس ملک میں، آئیڈیل سچویشن یہی ہوتی کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں۔ میں بھی یہ میں ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ڈائلاگز کامیاب ہوتے یا نہ ہوتے، لیکن آپشن ہی تھی، آپشن ایک ہی تھی ہمارے پاس، پی ایم ایل این اور ہم، کیونکہ اگر ہم اپوزیشن میں آج بیٹھ جائیں تو آپ ری الیکشن کی طرف جائیے ملک، کیونکہ حکومت نہیں، اور ہم ری الیکشن کی طرف جان نہیں چاہتے، جو صورت حال ہے۔ وہ ابھی بھی خواہ ہیں کہ ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ پھر بھی وزارتیں لے لیں، ان کے ساتھ حکومت بنا لیں۔ نہیں، ہم وزارتیں نہیں لیں گے، ہم اس کو سپورٹ کریں گے، ہم شہباز شریف صاحب کو ووٹ آف یہ حتمی فیصلہ ہے، یہ پتھر پہ لکیر کے مترادف ہے؟ نہیں، آپ مطلب ہے کہ پتھر کے، لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو کہ ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں بننا جا رہے ابھی جو کیبنٹ بنے اس میں حصہ نہیں بنے گا، پوسٹ بجٹ بھی نہیں، فی الحال نہیں کچھ، مجھے نہیں نظر آ کہ ہم کیبنٹ کا حصہ بنیں گے۔ ہم یہ کریں گے بالکل، ہم تنقید برائے اصلاح بھی کریں گے، ہم تنقید برائے تنقید نہیں کریں گے، ہم جو بھی۔ آپ کی تو بلے بلے ہو گئی، اٹ از اے اسٹریٹجی از فینٹاسٹک دیٹ وے، کہ یہ بھی کریڈٹ لیتے ہیں کہ سسٹم کو بچا رہے ہیں، اس مشکل ترین وقت کے اندر حکومت بھی بننے دے رہے ہیں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم
ان حالات میں حکومت میں بیٹھ بھی نہیں رہے. سو ایک قسم آپ مجھے بتائیں ہمارے پاس جب دل کیا سر, جس قانون سازی پہ دل کیا آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے, جس پہ دل کیا بازو مروڑ دیا. دیکھیں آپ ہمیں بتائیں کیا آپشن ہے ہمارے پاس. نہیں, میں تو کہہ رہی ہوں اٹس اے فینٹاسٹک اسٹریٹجی. ہو ایور تھاٹ آف اٹ. آپ تو سیدھا سیدھا اپوزیشن میں بیٹھنا چاہ رہے تھے نا, جس نے بھی یہ درمیانی راستہ باپ بیٹے کے درمیان نکالا ہے, کیونکہ والد صاحب وہاں تھے وزارتوں کے, ابھی بھی انہوں نے بیٹھ کے کہا, اور ان کو فری اینڈ فیئر الیکشن دکھتے ہیں. ان کو صحافی نے پوچھا, انہوں نے کہا نہ ہوتے تو میں نہ بیٹھتا. تو ایک بڑا ہمیں واضح فرق نظر آیا ہے بلاول صاحب اور زرداری صاحب کے. الیکشن کے اوپر جو کوشچن مارک ہے وہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. تمام میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز کوشچن مارک کر رہی ہے. ہمارے پارٹی کے دوستوں نے بھی سی سی میں, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, چاروں صوبوں میں انہوں نے بتایا کہ کیا کیا کچھ ہوا, کس طریقے سے ہوا. اگر اتنا بڑا کوشچن مارک ہے تو آپ جس طرح ہفتے کو کال دے رہی ہے تحریک انصاف تمام تر جماعتوں کو, آپ ان کے ساتھ حصہ ڈالیں گے اپنا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو ہم تحریک انصاف کے ساتھ حصہ ڈالیں گے کسی بھی چیز میں, نہ احتجاج میں, نہ حکومت بنانے میں, نہ اپوزیشن کے حوالے سے. قبل از وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ پالیٹکس ہے, کل کون کس کے ساتھ کیا کرتا ہے, لیکن مطلب اس احتجاج میں ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. دل میں جلن تو ہو رہی ہوگی ایک بار پھر شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ ڈالنے میں. یہ پالیٹکس ہے, یہ پالیٹکس میں دیکھیں ہماری پولرائزیشن پی ایم ایل این کے ساتھ کافی زیادہ تھی ماضی میں بھی. ہم نے سی او ڈی کی, مسلم لیگ کاف کے ساتھ تھی, ہم بیٹھے. ایم کیو ایم کے ساتھ ہوتی رہتی ہے, آف اینڈ آن چلتی رہتی ہے, پھر بھی ہم بیٹھے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں ایک جمہوری جماعت ہے, ہم ہر پولیٹیکل پارٹی سے بیٹھے ہوتے ہیں. دروازے بند نہیں کرتے. مجھے صرف آج یہ ہوگا کہ جب وہ پی ٹی آئی اور جی وائی بیٹھے گی, پتنی اپنے آنکھیں کیسے ملائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. پی ٹی آئی والے کیسے آنکھیں ملائیں گے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہے ان کی امامت میں. جیسے آپ ملا لیتے ہیں نون لیگ کے ساتھ, وہ بھی ملا لیں گے. بلاول نے جو کچھ کہا اس کے بعد ابھی آنکھیں ملائی نا بیٹھ کے محسن نقوی کے گھر بھی, اور ہم نے بلو دی بیلٹ باتیں نہیں کی جو انہوں نے کی. آپ کو بھی پتا ہے پی ٹی آئی نے کیا کیا کچھ نہیں کہا. جعلی شیر, ہاں یہ پولیٹیکل باتیں ہیں. کرپٹ, سازش کے اوپر آئے, بیساکھیوں پہ چلنے والے, بزدل, بالکل کوئی ایسی بات. لیکن بلو دی بیلٹ تو بات نہیں تھی. جو ادھر کی باتیں ذرا بتائیں نا پی ٹی آئی والے کی طرف سے اسٹیج پہ کیا ہوتا تھا. میں تو نہیں کہنا چاہتی. تو پھر مسئلہ تو یہ ہے نا, یہ کہہ سکتی ہیں وہ نہیں کہہ سکتی, تو مطلب بہت فرق ہے. ٹھیک ہے.